کہا سورج صرف علی کے لیے پلٹا ہے، باقیوں کے لیے نہیں پلٹا، اس لیے علی تو نماز ادا کرے گا، باقی قضا کرے گا۔ سورج موجود ہو، نماز قضا ہو رہی ہو، یہ اس مسئلہ سمجھا نہیں، سمجھا نہیں بھائی، وقت موجود ہے اور نماز قضا ہے، وقت حاضر ہے، اصل کی نماز کا وقت ہے پر نماز قضا ہے، کیوں؟ یہ طبیعت ہے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ طبیعت پنجتن پاک کا شریعت مصطفیٰ پر کتنا اثر ہے۔ دوستو اگر وقت ہوتا تو آگے چلتے، ابھی تو میں نے صرف نبی اور علی کی طبیعت بتائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی حضور سیدہ کائنات کی طبیعت رہتی ہے۔ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ حضور سیدہ کائنات کی طبیعت، حضرات حسنین کریمین کی طبیعت، یہ آپ کو جو انشاءاللہ ابا جی قبلہ ہاؤس ہے سوموار کے دن اگر مجھے وقت ملا، اگر مجھے کہیں دن کا حصہ ہے، اگر مجھے کسی نے ٹائم دیا، اگر مجھے کسی نے ٹائم دیا، پھر یہ تین طبیعتیں آپ کو اس موقع پر عرض کر لیں گے اور بتائیں گے کہ الحمدللہ ہم اس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جس میں سچائی سے، جس میں حق ہی حق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیاروں کے ماننے والوں میں رکھا ہے، ماننے والوں میں رکھا ہے، گنگروں میں نہیں رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے کتنی عظمت کے حامل لوگ ہیں۔ آج کا مولوی اس پر پردے ڈالنا چاہتا ہے، اس کو گرد آلود کرنا چاہتا ہے، پر یاد رکھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پہلے جہاں لگے ہوئے ہوں وہاں دنیا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں رب کی بارگاہ سے تطہیر عطا کی جا رہی ہو، دنیا والے کیا میرا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی عالم حضرت فخر اسلام کو اللہ رب العزت لمبی عمر سے اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور دیر تک ہمارے سروں پہ دائم فرمائے، آپ کے فیضان کو عام فرمائے، اور آپ کے فیضان کو عام کرنے کے سلسلے میں ہم پیر بھائیوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرید اور مخلص بندہ وہ ہوگا جو اپنے پیر کے مشن کو لے کر چلے گا، جس کے زیر نظر اور پیش نظر ہر وقت اپنے پیر کا مشن ہوگا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیر صاحب کے پاس جانا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، دعا کرانی ہے، واپس آ جانا ہے، وہ پیر صاحب کے مشن کو نہیں سمجھا۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کراؤ گے نہ پوری کرے گا، لیکن کیا یہ ان کا یہ مشن ہے کہ لوگ دعائیں کرائیں اور چلے جائیں؟ نہیں، ان کا مشن یہ ہے کہ سچا دین اس کو زندہ کیا جائے، سچے دین کے جھنڈے گاڑے جائیں، پنجتن پاک علیہ السلام کا پیغام عام کیا جائے، اور محبت کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پیغام کو، پنجتن پاک کی محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، سچے دین کا جھنڈا گاڑا جائے۔ یہ ذمہ داری میری اور ہر پیر بھائی کی ہے جو یہ سمجھتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا کوئی حصہ ادا کر رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، پیر صاحب کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ بالخصوص اس وقت حسینیہ شریف کے اندر حضرت کے عالم خود جمعے کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لائے صحیح بٹھائے صحیح۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بات کرنے سے پہلے بندہ قائم ہو گیا ہے، جس نے ایک دفعہ زیارت کی ہے۔ ابھی مجھے رات کے وقت ہمارے وہاں بہون کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کے کچھ ساتھی بھی پائی آئے تھے، وہ بتانے لگے ہمارے علاقے میں خطائیوں کا کوئی خطیب تھا، اس نے کوئی اعتراضات کیے، تمہارے پیر ایسا کہتے، تمہارے پیر ایسا کہتے ہیں۔ ہاں، وہ آ کے کہنے لگا کہ یہ جناب آپ کے پیر صاحب غلط بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار ہمیں تو کچھ آتا پتا نہیں تھا، باتیں کہنے اور بھی جانتے ہو، آؤ پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، تمہاری ملاقات کرتے، باخدا نہیں بتاؤں گا کون ہو تم سیدھے سادھے سوال کریں گے، تمہیں جواب مل جائیں گے۔ میں یہاں ممبر پر کھڑا ہوں، جو بات اس ساتھی نے کہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا گستاخ اپنے آپ کو سمجھا، جا کر پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا، مسلح کے ساتھ چائے کر بیٹھ گیا، تمہیں بات کر رہے ہیں۔ جب بیٹھا پیر صاحب نے صرف اتنا اس کو کہا امتحان دینے آیا، بس اتنی بات کہی۔ وہ مولوی کہیں تھر کانپنے لگا اور آج کے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ ہم نے تو پیر صاحب کو اور سمجھا ہوتا، پیر صاحب تو کچھ اور ہے، پیر صاحب تو کچھ اور ہے۔ 25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں کسی علاقے میں کوئی نمبردار تھا، اس کے بارے میں اس کے رشتہ داروں کو پیر صاحب سنا یہ بڑا بےایمان بندہ ہے، یہ بڑا بےایمان انسان ہے، اللہ اس کو ہدایت صاحب پر لگتا نہیں ہے۔ آج 25 سال کے بعد وہی حافظ صاحب مجھے آ کے بتانے لگے اتنا بےایمان ہے کہ اپنے
اپنے سگے بھتیجوں بھائیوں کو کہتا ہے یہ اپنے باپ کے ہیں. اس کی بےمانیاں آج باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. تو کہہ رہے پیر صاحب نے جو 25 سال پہلے بات میں گئی تھی آپ اس کو. اس وقت میرا مقصد تو کرامات کا بیان نہیں ہے, صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کا پیر کامل مرشد کامل ہے, اور یہ وہ مرشد کامل نہیں ہے جو صرف عبادات کے ذریعے سے, تصوف کے راستے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والا بندہ ہے, وظائف کے ذریعے سے, بلکہ یہ علم کی بصیرت اور بصارت دونوں رکھتے ہوئے, علم زہد اور تقویٰ دونوں رکھتے ہوئے. ایک چھوٹی سی مثال آپ خود پیش کروں, پھر بات ختم کر رہا ہوں. میں وہاں UK میں قبلہ عالم نے مجھے حکم دیا کہ جمعہ پڑھا, بہتر کی تعلیم ہے. میں خطبہ دے رہا ہوں, پیر صاحب تشریف لے آئے. میں نے مصلی اٹھا کر پیچھے جو امامت والا مصلی اٹھایا اور اٹھا کر پیر صاحب کے لیے بچھایا کہ پیر صاحب اس پر تشریف فرما ہو. حضرت فرمانے کی اٹھا دو. میں نے کہا حضرت آپ ہمارے پیر ہیں, استاد ہیں, مرشد ہیں, کیسے اٹھا دو؟ میں نہیں اٹھا سکتا. آپ فرمانے لے نہیں, جو امتیازی نشان ہے وہ صرف امام کے لیے ہونا چاہیے. پیچھے کسی مقتدی کے لیے امتیازی نشان اتر کرنا یہ مکروہ ہے. جس آستانے پر جاؤ, جس بھی خانے پر جاؤ, امام صاحب کی حیثیت کی کوئی نہیں ہے, اور پیچھے جتنے وہ 30-40 سردادے ہوں گے سب میری مسلح ہی پیچھے ہو. ہر جگہ پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارا پیر دیکھو, دین کو زندہ رکھنے والا, دین کو زندہ کرنے والا, دین کو زندہ سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا. ہمیں مجھے حکم دیا اٹھاؤ اس کو. میں نے کہا میں نے رکھ تو دیا, میں اٹھاتا نہیں. میں کہا میں بھی آپ کا مرید ہوں, آپ بے شک حکم کریں, یہ میری ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے. میں آپ کے لیے مصلی بچھاؤں پھر اپنے ہاتھ سے اٹھا دوں, کیونکہ اور جو ہے میں نہیں تھا. اور فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ دلیل ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کو سرکار نے فرمایا تھا رسول اللہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کاٹ دے. علی نے کہا تھا میں نے لکھ دیا کاٹتا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران پڑھاتے ہوئے, نماز پڑھاتے ہوئے حکم دیا تھا نا اشارے کے ساتھ. جب سرکار تشریف لائے, حضرت بکر صدیق نماز پڑھا, 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں, سرکار کو دیکھا آگے پیچھے آنا, جو سرکار نے اشارہ کیا ہاتھ سے, حضرت بکر صدیق کو کہا اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. نماز اشارے کا مطلب یہ تھا. تو فرفع یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا. فحمد اللہ, اللہ کی حمد بولی. کس بات پر؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے امامت کے قابل سمجھا ہے. لیکن ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ کی حمد بولتے ہوئے پیچھے آ گئی. سرکار کرے آگے جا, تو کھڑا ہے. وہ کسی کہتے نہیں مانتا, اس لیے کہ جو آپ کے ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے. سرکار نے پوچھا اے ابو بکر, میں نے جب تجھے کہا تھا نماز پڑھاتا ہے, تو اپنا مصلی چھوڑ کر کیوں پیچھے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا رسول پیچھے کھڑا ہو. میں نے کہا کہ سید صابر حسین شاہ گیلانی کے بیٹے کو یہ روا نہیں ہے کہ اس کا مرشد بغیر مسلح کے حکم مسلح پر کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. جس مسلح پر میرے لیے مرشد نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے, میں اس مسلح پر کبھی نہیں پڑھا. اس مسلح کو اٹھاتا بغیر مسلح کے نماز نہیں پڑھا. یہاں مسلح پر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ مسلح یہاں بھی صاحب استعمال نہیں ہو. اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلح اپنے پیر صاحب اس کو بیٹھنے میں کبھی بھی اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیر و مرشد کے تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کا برابر نماز مغرب کو کتنی دیر نماز مغرب کو کتنی دیر 10 منٹ نماز مغرب کو باقی ہیں.